اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا کہ اس کی بندگی کریں، انہیں عقل و شعور کے زیور سے نوازا کہ اچھائی برائی میں تمیز کریں اور ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں کہ شکر گزار بنیں، مگر شیطان انسان کا کھلا دشمن ہونے کی وجہ سے اسی جستجو میں رہتا ہے کہ اپنے معبود حقیقی کی بندگی سے منہ موڑ کر اس کی نافرمانیوں میں مشغول رہے۔ وہ اپنے اس برے مقصد کی خاطر اولاً تو لوگوں کو نیکی کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، اور اگر کوئی شیطان کی چالوں کو ناکام بناتے ہوئے نیک عمل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو ریاکاری، تکبر، حب جاہ اور خود نمائی وغیرہ میں مبتلا کر کے اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے، اور بندہ اپنے ذام میں نیک عمال کے سبب خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے، مگر بروز قیامت کف افسوس ملتا رہ جائے گا کہ نیکیوں کا اجر تو دنیا میں ہی وہ پہلے ضائع کر چکا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے کہ ایک شیخ پرانے عمامے، پرانی قمیض اور پرانی چادر میں ملبوس تشریف لائے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا، پھر ان کا اور ان کے بچوں کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، گھر والوں نے مجھ سے گھی اور شہد مانگا ہے، حالانکہ میرے پاس ایک ذرہ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر فرماتے ہیں، ان کی بات سن کر پریشانی کے عالم میں سو گیا۔ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غمگین کیوں ہو؟ خلیفہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے جا کر میرا سلام کہنا، اور یہ نشانی بتانا کہ تم جمعہ کی رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد سوتے ہو۔ اس جمعہ کی رات تم نے مجھ پر 700 مرتبہ درود پڑھا تھا کہ خلیفہ کا قاصد آیا اور تمہیں بلا کر لے گیا، پھر واپس آ کر تم نے مجھ پر درود پڑھا، حتیٰ کہ تم نے 1000 مرتبہ درود شریف مکمل کر لیا۔ اسے کہنا کہ 100 دینار نومولود کے والد کو دے دو تاکہ یہ اپنی ضرورت پوری کریں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر ان کو ساتھ لے کر وزیر کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے وزیر سے کہا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری طرف بھیجا ہے۔ وزیر اٹھ کھڑا ہوا اور آپ یعنی ابو بکر کو اپنی جگہ پر بٹھا کر سارا ماجرا دریافت کیا۔ آپ نے وزیر کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ وزیر خوش ہوا اور اپنے غلام کو مال کی تھیلی نکالنے کا حکم دیا، پھر اس سے 100 دینار نکال کر نومولود کے والد کو دے دیے۔ اس کے بعد 100 دینار اور نکالے تاکہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر کو دے، مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے کہا، حضرت اس سچی خبر کی بشارت دینے پر آپ مجھ سے یہ نذرانہ لے لیں۔ یہ معاملہ میرے اور اللہ عز و جل کے درمیان ایک راز تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ہیں۔ پھر وزیر نے مزید 100 دینار نکالے اور آپ سے کہا، یہ اس بشارت یعنی خوشخبری کے سبب لے لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہر جمعہ کی رات کے درود کا علم رکھتے ہیں۔ پھر اس نے 100 دینار اور نکالے اور کہا، یہ آپ کی اس تھکاوٹ کے بدلے میں ہے جو آپ کو ہماری طرف آتے ہوئے برداشت کرنا، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے 100 دینار نکالتے رہے، حتیٰ کہ 1000 دینار نکال لیے، مگر اس نے کہا، میں صرف اتنے لوں گا جن کا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اس حقائق سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے اپنے غلاموں کے ظاہری اور پوشیدہ اعمال سے خبردار ہیں، تبھی تو خلیفہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پوشیدہ عمل کے بارے میں غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے جا کر میرا سلام کہنا اور یہ نشانی بتانا کہ تم جمعہ کی رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد سوتے ہو۔ اس جمعہ کی رات تم نے مجھ پر 700 مرتبہ درود پڑھا تھا کہ خلیفہ کا قاصد آیا اور تمہیں بلا کر لے گیا، پھر واپس آ کر تم نے مجھ پر درود پڑھا، حتیٰ کہ تم نے 1000 مرتبہ درود مکمل کر لیا۔ غلاموں کے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کو بآتائے الہی جانتے اور انہیں دور بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ اس نومولود کے والد کی پریشانی جان کر دور فرما دی۔ میرے آقا اعلی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔